اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل سٹارٹ کریں آج ہم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب اس میں جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بالا تر ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ اس سورہ کی کانٹیکس میں جائیں تو کوئی اور بات ہو رہی ہے، ہمیں آج 2025 میں رہ کے دیکھنا ہے کہ ہم سے یہ آیا کیا کہہ رہی ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، ابھی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو سی کس کس معاملے میں کون سی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اس معاملے میں کون سی پریشانی ہے جو ابھی تک زندگی سے نہیں جا رہی، اور اس معاملے میں ہم تھوڑے بے صبرے ہو رہے ہیں، اور وہ بے صبری جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں شرک تک کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اب آج کل 2-3 شارٹس آئے آپ کی نظر کے سامنے، جہاں کوئی ایک پیر ہیں جو جوتا پکڑا ہوا ہے انہوں نے، اور سامنے والے لوگ جو ہے وہ باری باری آ رہے ہیں اور جوتے کو چوم کے جا رہے ہیں، یا سب نے بوتلیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں اپنی، اور وہ تھوک رہے ہیں اور وہ اس بوتل میں جا رہا ہے، اور وہ دونوں مسلمان ہیں۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آتی بات کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے جن پہ ذمہ داری تھی پوری انسانیت کو بچانے کی، وہ جب خدا نخواستہ ہومو سیکشوالٹی میں پڑ گئے ہیں، یا LGBTQ+، یا آئی فیل لائک اے گے، اور ان سارے پرابلمز میں چلے گئے ہیں، تو ان کو وہاں سے کیسے نکال کے لائیں جب ہمارے اپنے ہی ایشوز ختم نہیں ہو رہے؟ آپس میں ایک مسلمان قوم کو ہم اللہ تعالیٰ تک ہی نہیں پہنچا پا رہے۔ تو سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، انسان کی جو بے صبری ہے وہ انسان کو بڑا دور لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور شرک پہ کسی اور کے در پہ لگے کے جا کے آپ کا سر ٹکوا دے گی۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ روح قرآن پاک کا بھی نام ہے، روح ہمارے اندر جو اسپرٹ ہے اس کا بھی نام ہے، جبرائیل علیہ السلام کا نام روح ہے۔ فی الحال قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ جس پہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل فرما دیتے ہیں۔ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننا ہی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہمارے خاندان سے بلانگ نہیں کرتے، یا آپ انفلوئنسر نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو میں اور آپ یہ دنیا چوز نہیں کر سکتے بیٹھ کے کہ کون ہمیں کیا سکھائے، یا اللہ تعالیٰ کا کلام کس انسان پہ نازل ہوگا۔ کبھی کبھی ہم اپنے خاندان میں یا کسی اسکالر کو سنتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کی بات کیوں مانے، یہ ان کی 2 باتوں سے تو ہم اگری نہیں کرتے، یا یہ تو اتنے انفلوئنسر نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ بھی انفلوئنس اسی انسان کا لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو ویوز زیادہ نظر آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ قرآن آپ کو اس سائیکالوجی سے باہر لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ آپ لٹرلی آپ جا کے سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں نئے نئے اسکالرس کو، جنہیں ہو سکتا ہے دنیا نہیں جانتی، پر پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جیمز ہیں۔ ضروری نہیں کہ نمبر آف ویوز ہی ڈیسائیڈ کریں گے کسی کی کریڈیبلٹی کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے اور ان پہ نازل فرماتے ہیں کلام۔ پیغمبر چننے اللہ تعالیٰ کی پیورلی اٹس ہز چوائس، نو بڈی ہیو اے سے ان دیٹ۔ ان انذرون، ان کا کام تمام پیغمبروں کا صرف ایک ہے، and اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک جملے میں سم اپ کر دیتے ہیں، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فتقون، بس میرا تقوی اختیار کرو، بی مائنڈفل آف می۔ ابھی ہمارے پاس تقوی اختیار کرنے کا ایک پورا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم ایک اسکول پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یوزلی آئی سجیسٹڈ کہ ہمارا رمضان کا ٹاسک ہونا چاہیے دیٹ وی گیٹ ریڈ آف ون آف آر ہیبٹس، اور ان کا سجیشن یہ تھا کہ قرآن ایوری ڈے رہے، تو قرآن تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں روزے کا مقصد تقوی ہے، تو کیوں نہ ہم ہر روز اپنے آپ کو بس یہ بتائیں کہ اچھا آج کے دن میں نے یہ ایک کام نہیں کرنا، آج کے دن گالی نہیں دینی، یا آج جھوٹ نہیں بولنا، آج غیبت نہیں کرنی۔ پوری زندگی کا وعدہ کوئی نہیں کرا، کیونکہ وہ وعدہ ہی انسان کو تھکا دیتا ہے۔ رمضان میں انشاءاللہ ہماری تقوی کو پوری طرح پریکٹس کرنے کے لیے، اس کی ٹریننگ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹسز دے دی، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ حج ہمیں توحیدانیت سکھانے آتا ہے، نماز ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد دلاتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہونا ہے۔ نماز سکھاتی ہے کہ یہاں سر جھک گئے، آپ بار بار ہر جگہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ تقوی سکھانے آیا ہے کہ آپ بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتے، اس کا مطلب ہے غصے کے باوجود گالی سے بچا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے نفرت کے باوجود کسی کو نقصان پہنچانے سے بچا جا سکتا ہے، محبت کے باوجود حد کراس کرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کی نفرت، محبت، غصہ وہ ایکسکیوز نہیں ہو جاتا کہ یا اللہ میں تو غصے میں تھا، یا تو میں تو بہت ایموشنز بڑے ہائی تھے، چاہے وہ نفرت کے تھے یا محبت کے تھے، کیونکہ روزے نے آپ کو سکھایا تھا کہ بھوک تو لگ رہی ہے، اپنے فزیکلی یو آر فیلنگ اٹ، اپنے جذبات پہ، اپنی خواہش پہ پاؤں رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں۔
تقویٰ اسی کی کہتے ہیں آپ یو آر فیلنگ لائک ڈوئنگ سم تھنگ، آپ کی انسٹنکٹ آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، گٹ فیلنگ کچھ اور آ رہی ہے، اب جس رخ ہوتے ہیں دل جہاں ہوتا ہے وہ اسی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی دل اسلام کی طرف کھلا ہوا صدر ہے تو وہاں ٹھیک ہے، کبھی دل دنیا کی طرف لپکتا جا رہا ہے اور پھر ہم اس کے پیچھے پیچھے تو نہیں چلے جا رہے. ڈو وی اسٹاپ اینڈ ٹیک اے ٹرن کہ نہیں ابھی یہاں پہ اپنی خواہش کے اوپر کو نہ بولنا بڑا ضروری ہے. لا الہ الا انا، کوئی لائق نہیں ہے محبت عبادت کے سوائے میرے، فتقون، بس میری ہی عبادت کرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو. خلق السماوات والارض بالحق، یہ اسٹیٹمنٹ کتنی ہی بار قرآن بار بار ریپیٹ کر چکا ہے. کوئی انسان ہے جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں اور بے مقصد زندگی گزارے جا رہے ہیں، اور بار بار دنیا بنانے والے کا دعویٰ ہے، بار بار ریمائنڈر آ رہا ہے کہ یہ زمین آسمان بغیر مقصد کے نہیں بنا ہے. He created the skies and the earth with purpose. تعالی عما یشرکون، بہت بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیا شرک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پرفیکشن سے کم بھی کوئی بات کرنا شرک ہے. اگر آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں چاہے بولتے نہیں ہوئے، کہیں سب کانشیس میں یہ ہے کہ میرا کیا ہی مقصد ہوگا، واٹ ایم آئی گڈ فار، آئی ایم گڈ فار نتھنگ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ سوال اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے بیکار انسان نہیں بنا. اسکولز میں ہمارا بڑا ٹرینڈ ہے 3 بچے بہت زیادہ شائن کر رہے ہیں اور باقی سب بیکار ہے، خدا نہ خواستہ. کسی کو میتھ نہیں آ رہا یا فزکس نہیں آ رہی یا انگلش نہیں آ رہی، وہ کسی اور چیز کا ماہر ہوگا، جینیس ہوگا اس چیز میں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں کی اس نے. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فیلیئرس خدا نہ خواستہ نہیں بھیجے دنیا میں. خلق الانسان من نطفہ، اس نے بنایا انسان کو نطفہ سے. انسان زمین آسمان اس نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیے. انسان اپنا اوریجن بھول جاتا ہے، یا تو اپنے آپ کو بالکل نیچے گرا لیتا ہے، یا پھر اتنا استکبار ہے جو ہر انسان میں. خلق اس نے بنایا انسان کو من نطفہ، smelly water سے، something that you want to brush off your clothes, something you are not proud of, something you are ashamed of. اس سے بنایا آپ کو، اور ہوتا کیا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر اچانک بڑا کھلا جھگڑالو ہو جاتا ہے. کیا بھول گئے ہیں آپ آئے کہاں سے؟ یہ تکبر، استکبار لفظ ہے انسان کے لیے، ٹرائنگ ٹو بی بگ، کیونکہ اصل میں آپ بڑے ہیں نہیں. والانعام، اور جانور، خلقہا، ہی کریٹڈ دیم، اس نے جانور بنائے. ایک عام سٹیٹمنٹ ہے والانعام نصب علی المد، اور یہ مشغول عنہ، ول اور جانور، اسٹاپ، اور آپ سوچتے ہیں ان سارے کٹل کے بارے میں، بھینسوں کے بارے میں، گائے کے بارے میں، بکریاں. والانعام خلقها، he created them. لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تأکلون، جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے ہیں. قرآن کیا کرتا ہے؟ دنیا کو دیکھنے کی آپ کی نظر بدل دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ساری زندگی گاؤں میں گزاری ہے اور ایک لمحے آپ کی نظر جانوروں پہ نہیں ٹھہری، اب اللہ تعالیٰ توجہ دلائیں گے. یہ جانور میں نے بنائے ہیں، تمہارے لیے بنائے، دے آر سرونگ یو، آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کو کھانا پرووائڈ کریں، اور طرح طرح کے فائدے، آپ کی پوشاکیں بن رہے ہیں، آپ کے کپڑے لیدر کے جیکٹس بن رہے ہیں اور اون کے کپڑے بن رہے ہیں. I have created them for you. اگلی بار ہم کسی گائے کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، بکری کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد آتی. اللہ تعالیٰ نے کوئی زندگی ساری قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا رہی، سائے یاد دلا رہے ہیں، بلکہ امیز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بادل گرج رہے ہیں تو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم انہیں چرانے کے لیے صبح لے جاتے ہیں اور شام کو واپس لے کر آتے ہیں. ہمیں آج کل ہم تھوڑا کبھی کبھی اپسیٹ بھی ہو جاتے ہیں نا، وائی آر پیپل سو obsessed with car. یہ ہمیشہ سے ہی ہے، انسان کو اپنی سواری پہ ہمیشہ فخر رہے گا، اور قرآن اس کو اکنالج کر رہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، پہلے زمانے میں وہ گھوڑے تھے، آج کے زمانے میں وہ کار ہے، چاہے کوئی بھی برانڈ ہے، کسی کے پاس کچھ بھی ہے. جب آپ اس کو آج کے ٹائم پہ اپنی گاڑی نکال رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو باہر لے کے جا رہے ہیں، شام کو انٹر کر رہے ہیں، سو یو ہیو اے مومنٹ آف پرائڈ. اور اللہ تعالیٰ اس کو اکنالج کر رہے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یو ہیو بیوٹی ان اٹ. جب آپ اپنے جانور صبح لے کے جا رہے ہیں گھر سے باہر، گھوڑے لے کے جا رہے ہیں گھر سے باہر. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، یہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں. إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ایسی جگہوں تک لے کر جاتے ہیں جہاں تک تم اپنے کندھوں پہ وہ نہیں لے کے جا سکتے تھے، سوائے اس کے کہ پوری طرح تھک جاتے ہیں، کندھے ٹوٹ جاتے تمہارے. تمہارے بس میں نہیں ہے اتنا اتنا سامان. ابھی جتنی بھی ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے، جتنا تجارت کا خصوصی طور پہ پرانے زمانے کا سامان تھا، آج کے دور پہ جو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریول کر رہے ہیں،
پرانے زمانے کے جانور اور آج کے زمانے کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں، ایئرپلین ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ساری والخیلا والبغالا، گھوڑے خچر گدھے جس پہ تم سوار ہوتے ہو، وزینہ، اور تمہاری خوبصورتی بھی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ and he created what you don't know۔ 1400 سال پہلے ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ موٹر بائکس اور ایئرپلینز اور ہیلی کاپٹرز اور گاڑیوں کی اور وینز کی اور شپس کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں آج نہیں پتا، آج سے 400 سال بعد کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، اس کے لیے اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا 2025 والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کیا کیا ہے جو اس نے بنایا جس کے بارے میں دنیا بھی نہیں جانتی۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، آیت نمبر 7 کا اینڈ۔ اس نے جانور بنائے تاکہ وہ تمہارا بوجھ اٹھا سکیں، کیونکہ تم یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اتنا اتنا سامان تجارت کا کوئی خود ہی لے کے نہیں جا سکتا، ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرنا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب رؤوف ہے۔ رؤوف کہتے ہیں somebody who understands your pain، اور جو آپ کا درد سمجھتا ہے، آپ کی مشکل سمجھتا ہے، آپ کی کمزوری اور آپ کی طاقت جانتا ہے، وہ جو آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا even if it's physical۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دنیا بس چل رہی ہے، ہر ایک چیز سسٹمیٹک ہے، ہر ایک چیز سوچ سمجھ کے کی گئی ہے تاکہ انسان کا زندہ رہنا کہ جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے، اور جہاں جہاں مشکل ہے وہ آن پرپز رکھی گئی ہے، چاہے وہ نیند کی مشکل ہے، چاہے وہ بیماری کی مشکل ہے، چاہے وہ پیسہ کمانے کی، چاہے وہ ریلیشن شپس کی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، دیٹ از آن پرپز۔ اب یہ یہاں پہ آپ کا امتحان ہے، یہاں آپ کے صبر و شکر کا امتحان ہے۔ کیوں ہے وہ رؤوف، کیوں سمجھتا ہے آپ کا درد؟ رحیم، کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، ومنہا جائر، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ پیپل چوز whether they which way they want to go، اللہ تعالیٰ نے راستے سب بتا دی، اب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ایک پہلا فیصلہ، ایک پہلی نیت جسے ہم کہتے ہیں، ارادہ جسے ہم کہتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس رخ جانا ہے، اللہ کی طرف واپس، اپنے اوریجن کی طرف واپس پلٹنے، جہاں اینی وے یو آر گوئنگ ٹو گو، اللہ کی طرف لوٹ جائیں اس سے پہلے کہ لوٹا دیے جائیں۔ جانا تو ہے ہی، بائی ہوک اور بائی کروک، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے خلاف، تو کیوں نہ اپنی مرضی سے اس تک چلے جائیں جب تک مرضی ہے، جب تک اس نے ہمارے حوالے کی نہیں ہے چیزیں۔ هو الذی انزل من السماء، وہی تو ہے جو نازل کرتا ہے آسمان سے، ماء لکم، پانی تمہارے لیے۔ بارش دیکھ کے ہمیں اچھا لگا ہوگا، برا لگا ہوگا، بارش دیکھ کے ہمارا موڈ خراب ہوا ہوگا، ہمارا سفر خراب ہوا ہوگا، یا بہت کسی کا موڈ خوشگوار ہو گیا ہوگا، بارش نے کبھی ہمیں اہم نہیں محسوس کرایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماء لکم، آسمان سے بارش برستی ہے تمہارے لیے، لکم۔ ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو مٹی کیے بیٹھا ہے، اور قرآن آ کے اس کو کہاں اٹھا کے کس پیڈسٹل پہ رکھ رہا ہے۔ منہ شراب، ان سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اسی میں تمہارے درختوں کا پانی بھی ہے، فیہ تسیمون، اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی یہی پیدا کرتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے ہم نے پھلوں کو دیکھا ہی نہیں، انگور کے کتنے رنگ ہیں دنیا میں، گرین کلر ہے اور ریڈ کلر ہے اور بلیک کلر ہے، اور ہمیں 3 4 رنگوں کا ہی پتہ ہے، اور آپ یوٹیوب پہ آن لائن جا کے دیکھیں کہ کتنے طرح کے رنگ ہیں، ٹماٹر کے کتنے رنگ ہیں، گوبھی کے کتنے رنگ ہیں، کھجوریں کتنی کتنی قسموں کی ہیں۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ ایک ہی پانی ہے جو ایک ہی درخت کی جڑ میں جا رہا ہے، ایک ہی دھوپ لگی ہے اسے، اسی درخت کی 2 شاخوں پہ الگ الگ ذائقے کے پھل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس میں سے ایک کو دوسرے کے ذائقے میں فوقیت بخشتے تھے۔ اگین آل آف دس از بائی ڈیزائن، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہونے کی نشانی چھوڑ دی ہے، نشانی کسی کے ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ یہ سارے پھل جو چند جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیے، زیتون، کھجور، انگور، ومن کل ثمرات، اور ہر طرح کے پھل، چاہے وہ مالٹا ہے یا آم ہے یا اسٹرابیری ہے۔ اب آپ کو فیسینیٹ کرے گی اسٹرابیری کا شیپ، اب آپ کو چیری کا کلر فیسینیٹ کر رہا ہے، اب آپ صرف ایک کچن دیکھ رہے ہیں مختلف طرح کی سبزیوں اور پھلوں سے بھرا ہوا، اور بس آپ کو سبحان اللہ منہ سے نکل رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے مختلف الوان، بڑے طرح طرح کے رنگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، ان سب میں ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، پیپل ہو گیٹ انوالوڈ ان ڈیپ تھاٹ۔ وسخر لکم اللیل، کچھ کوئی لوگ کہیں گے اللہ جانوروں میں بھی ہم نہیں رہتے، ہمارے ہاں تھوڑی باغ ہے،
کچن میں کھانا بھی کوئی اور بنا دیتا ہے تو ہمارا واسطہ تو پڑتا نہیں ہے جانوروں سے، پھلوں سبزیوں سے، دن اور رات کا سب دیکھتے ہیں نا۔ وسخر لکم، وسخرا اس نے سب ڈیو کیا ہے، مسخر کرنا کہتے ہیں کسی ایسے جانور کو جس کی اصل فطرت میں نہیں تھا۔ جب آپ ایک شیر کو یا ٹائیگر کو ٹرین کرتے ہیں سرکس میں، وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، تب آپ اس کو مسخر کر رہے ہوتے۔ رات اور دن اور سورج اور چاند اصل میں ان کی فطرت میں نہیں ہے انسان کے کام آنا یا اتنا سسٹمیٹکلی کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ وسخر لکم، تمہارے لیے جو بھی بات ہونے لے گی، جو بھی مسخر کیا تمہارے لیے مسخر کیا۔ the spotlight is on you, the spotlight is on me۔ وسخر لکم، تمہارے لیے بنائی، تمہارے لیے مسخر کی۔ کیا مسخر کیا یا اللہ؟ اللیل والنہار، رات اور دن۔ رات اور دن تو تم لوگ سب آتے جاتے دیکھتے ہیں، یا رات اور دن اللہ کے ہونے کی یاد نہیں دلا رہے؟ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ How many times do we stop and look at the sun and the moon؟ پہلی بار رکیں گے، قرآن مجبور کرے گا آپ کو، پھر آپ کو یاد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ والنجوم مسخرات بامری، اور سب تارے اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، عقل والے ہیں۔ وما ذرأ لکم، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں۔ وما ذرأ، جو کچھ اس نے اگایا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اگین یو ٹیک دا پریسیڈنٹ، آپ کو پہلے مینشن کیا گیا، آپ کے لیے لگائی ہیں زمین میں طرح طرح کی رنگ برنگی چیزیں۔ فیسینیٹ نہیں کرتا ہمیں کہ اچھا ایک فار ایگزامپل چاٹ مسالہ ہے یا بریانی، 10 طرح کے مسالے جا رہے ہیں اس میں، وہ لونگ اور وہ جو بھی کڑی پتہ ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ از اٹ ناٹ اے پارٹ آف ہز ڈیزائن کہ ہم اتنا چٹپٹا یا اتنا طرح طرح کا کھانا کھا رہے ہیں؟ اور رنگ کس کس طرح کے کائنات میں، پوری کائنات میں بکھیر ہوئے ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں سورج اگنے کا وقت ہے یا سورج غروب ہونے کا وقت ہے، رات تھوڑی ہوئی ہے یا آدھی رات ہے، آسمان کا رنگ کیسے بدلتا رہتا ہے، ہر طرف طرح طرح کے رنگ اسی نے وما بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اگائی ہیں۔ ان فی ذالک لآیا، ان سب میں ایک نشانی ہے، لقوم یذکرون۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنا اسٹینڈرڈ ڈراپ کر رہے ہیں۔ پہلے فرمایا تھا یتفکرون، مجھے بہت دھیان سے بڑا ڈیپ تھاٹ میں انوالو ہوتے ہیں لوگ، پھر فرمایا یعقلون، تھوڑا بہت سوچ سمجھ لیتے ہیں، یذکرون، تھوڑا سا یاد ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد تو آ جائے یہ سب کچھ دیکھ کے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، سخر البحر لتأکلوا منہ، جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا۔ سمندر کی فطرت میں نہیں ہے اتنا کام رہنا، کبھی کبھی آتی ہے تو یعنی اس میں کبھی کبھی آتا ہے طوفان، ورنہ ہر وقت وہ اسی سچویشن میں ہوتا۔ شپمنٹ کے تھرو کوئی بھی چیز ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول نہ کر پاتی۔ جتنی چیزیں ہم آج چائنا کی یا جاپان کی یا کسی بھی دوسرے ملک کی استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیا ہے۔ تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیے، لتأکلوا منہ، کھاؤ ان میں سے سی فوڈ، لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ جیولری آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی یاد دلائے گی، سم تھنگ دیٹ یوزلی وی لک ڈاؤن اپون، یا ہمیں لگتا ہے کہ کیا ہے یہ۔ اگر آپ ڈیسنٹلی اس کو کر رہے ہیں، موڈیسٹی کے اندر کر رہے ہیں، تو جیولری ایکچولی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ حلیۃ تلبسونہا، یو ویئر اٹ اینڈ یو لک، آپ کی خوبصورتی کے لیے ہے یہ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مَوَاخِرَ فِيهِ، سمندر چیر کے گزر رہی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، تم روزگار کما سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، موو نہ کرتی رہے، زلزلے کی وائبریشن کی پوزیشن نہ ہو ہر وقت۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وعلامات، اس نے زمین میں راستے بنانے والی علامتیں رکھ دی۔ ہم ابھی بھی کہیں جاتے ہیں تو اچھا فلاں بلڈنگ یا فلاں، آج کل کیونکہ ہم نے بلڈنگز بنا دی ہیں اب ہمیں نظر نہیں آتے قدرتی علامات، ورنہ پہاڑ ہیں تو فلاں جگہ پہ یہ والا دریا بہتا ہے یا یہ اس ملک کے ساتھ ہے۔ رات کو ستاروں سے لوگ راستہ ابھی بھی آج بھی استعمال کرتے ہیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، سورہ میں 2 دفعہ، پہلی آیا اور چند آیات بعد ہم شرک کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا، اللہ تعالیٰ جگہ سے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَفَمَن يَخْلُقُ، پھر کیا جو پیدا کرتا ہے، كَمَن لَّا يَخْلُقُ، اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا۔
افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ جس کسی کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا مرکز اپنا خدا بنا لیا ہے، جس پہ توکل کر لیا ہے کہ یہ بچا لے گا، جس پہ حد سے زیادہ محبت کر لی ہے، جس کی بات مانتے ہیں، جس پیر فقیر کے پیچھے، جس کسی انسان کے پیچھے، جس کسی سیلیبریٹی کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرنے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھ تو لو کیا وہ اس لائق بھی ہے؟ اور کسی کو بھی الہ کی جگہ رکھنے کی پہلی کنڈیشن ہے خالق ہونا. ڈو دے کریٹ سم تھنگ؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت، کوئی قدرت ہے ان کے پاس کہ ان کے حوالے اپنے سارے معاملات کر دیے جائیں، انہیں اپنا وکیل کر لیا جائے، ان پہ توکل کر لیا جائے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن پاؤ گے. ان اللہ لغفور الرحیم، اس کے باوجود ہماری ساری ناشکری نظر انداز معاف کرنے کو تیار ہے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، معاف کر دیتا ہے کیونکہ محبت کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جو دوسری ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یا اللہ کے ساتھ، من دون اللہ کا مطلب یہ اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، یا اللہ کو چھوڑ، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف پہلی آواز کیسے گئی آپ کی؟ الاول ہے وہ. بڑی عجیب بات ہے. ہم ہمیشہ عبادت میں اور سر جھکانے میں لگے رہے کہ یہ نہیں کرنا کسی کے آگے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلی آواز کس کو دیتے ہو تکلیف میں؟ خوشی میں پہلا پیغام، پہلا خوشی جا کے شیئر کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے؟ اگر وہ اللہ کی ذات نہیں ہے تو آپ نے اس انسان کو اپنے کعبہ میں کھڑا کیا ہے، اس انسان کا بت، تو بت توڑنا پڑے گا، ورنہ ہم ساری زندگی شرک میں انوالو رہیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. والذین یدعون، یہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. they don't have any capability. اب ہمیں سے کوئی سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے کب کہا یہ خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خالق نہیں ہے تو اس قابل بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ تمہارا نفع نقصان کر سکے، اس قابل نہیں ہے کہ انہیں زندگی کا مرکز بنا لیا جائے. اموات غیر احیاء، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، ان اٹ سیلف مردہ ہیں. چاہے وہ کوئی بتوں کی عبادت کر رہے ہو، آپ حیران ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں کے دل اتنے باعث ہو گئے ہیں کہ ہمیں سفید چمڑی والے یا ہندو لوگ ویسے ہی ہم نے ان کو نا بڑا دور رکھا ہوا ہے اپنے آپ سے. یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہمیں یاد نہیں آتا کہ رب ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گنپتی کو نہلا رہے ہیں اور اس کو 9 دن صبح صبح کھانا اس کے آگے چڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حق نہیں ہے ہم پہ کہ ہم جا کے ہم کیا what am I doing for that except feeling bad about it. کم از کم دعا، کم از کم احساس. کتنی ہی دنیا ہے اللہ کی جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کوئی پکارے جا رہی. Jesus is the Lord, praise the Lord. اموات they are dead, they are not alive. وما یشعرون ایان یبعثون، ساری قبر والوں کو جب ہم جا کے سناتے ہیں اور دنیا والوں سے کہتے ہیں ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، مانگ تو اللہ تعالیٰ سے ہی رہے ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. اتنے پاور لیس ہیں وہ، مردہ ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے دوبارہ اٹھائے کب جائیں گے. پیدا کرنا ایک بات ہے، مخلوق ہونا الگ. لا علم ہونا، وہ جو اپنے ذات سے واقف نہیں ہے اس پہ اتنا بھروسہ اللہ کو چھوڑ کے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. اس سے بڑا ریلیف نہیں ہے کوئی دنیا پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر انسان کے آگے سجدہ کرنے سے روک لیتے ہیں، لٹرلی روک لیتے ہیں، اجازت ہی نہیں ہے آپ کو. اس کی محبت اور اس کے ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کے پاس کیسے چلے گئے. خدا نخواستہ وہ نہ ہوتا تو کریں سب کو سجدے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کافی نہیں اپنے بندے کو. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے. وہم مستکبرون، اور وہ غرور میں پڑ گئے. تکبر ہے جو انہیں اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیا، اور کسی اور انسان کے وہ جوتے تک لٹرلی چاٹنے کو تیار ہے، لٹرلی اس کو چومنے کو تیار ہے. کوئی آپ کے چہرے پہ آپ کا جوتا لے کے آ رہا ہے، اپنا جوتا. یہ وہ انسان ہے جس کے آگے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. جس نے جوتا پیش کیا وہ تو کوئی اور ہی انسان ہے جو سامنے کھڑا ہے. اس کا عقل کہاں ہے؟ کیا کون سے ماحول میں وہ ساری زندگی بڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نام نہیں سنا؟
یہ ٹوپیاں تو یہی بتا رہی ہیں کہ اللہ کا نام جانتے ہیں آپ، ابھی آپ سب نماز میں کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر یہ پیر صاحب اللہ سے بڑے خدا نخواستہ کیسے ہو گئے؟ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلمون، اللہ یقیناً ان کے سب کاموں سے واقف ہے، جو یہ چھپے ہوئے کرتے ہیں، جو کھلے ہوئے کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، نہیں محبت کرتا وہ تکبر کرنے والوں سے۔ تکبر ہے جو انسان کو کسی دوسرے کے در پہ لے جاتا ہے، کسی دوسرے کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، ماں ماں از ایمبیگوس، پتہ بھی نہیں ہے انہیں، نہ پوچھنے والے کو پتہ نہ جواب دینے والے کو پتہ، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا اساطیر الاولین۔ کیا وجہ ہے لوگ شرک کے اتنا دور چلے جاتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے مینشن نہیں کیا تھا کہ اتنے دور آئے کیسے، یہ کیسے ہو گیا کسی اور دوسرے انسان کی تھوک آپ اپنے پانی کی بوتل میں ڈالیں گے اور آپ سیلیبریٹ کریں گے اس کو؟ کرنٹ والے بابا ہیں اور کون سے بابا ہیں، اور یہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ جب ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ما انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا اساطیر، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یوسف کا قصہ ہے، ابراہیم کا قصہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ لیحملوا اوزارہم، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ لا علمی میں گمراہ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، انہیں دیکھ دیکھ اور کتنے لوگ ان کو فالو کرتے رہے، ان کی باتوں میں آ گئے، سب کا بوجھ اٹھائیں گے قیامت والے دن۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو اپنے سر لے رہے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنے کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے۔ دنیا جب اٹیک کرتی ہے تو اوپر سے اٹیک کرتی ہے اور جڑ دب جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب اٹیک کریں گے تو جڑ سب سے پہلے کھینچے گی اور پھر عمارت سر پہ آگے گرے گی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا، وہ ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ ایمان والے، علم والے، آج صبح ہی میں سوچ رہی تھی وائرنٹ اللہ تعالیٰ یوز دا ورڈ ایمان، کیونکہ جن کی تفسیر میں سن رہی تھی انہوں نے فرمایا کہ ایمان والے لوگ ہیں، اوت العلم، قرآن کا علم جن کے پاس ہے، اس قرآن آپ کو دنیا میں بھی شرک سے بچا لے گا، آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لے گا۔ آپ پرسنٹیج نکالیں، ایک سروے کریں، ہم کتنے مسلمانوں نے ایک بار زندگی میں قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی یا سنی ہوئی ہے؟ تفسیر کی بات ہی نہیں ہو رہی، صرف ترجمہ۔ اور ایک کرسچن ہے جو 18 گھنٹوں میں بیٹھ کے شروع سے آخر تک قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کے نیچے لٹرلی مسلمانوں نے کامنٹس لکھے ہیں، آئی ایم فیلنگ گلٹی رائٹ ناؤ۔ 25 سال کافی نہیں تھے، 50 سال کافی نہیں تھے میرے لیے، 18 گھنٹے کا کام تھا شروع سے آخر تک پوری، اور وہ اسلام کی طرف آ بھی گئے ایک دفعہ پڑھ کے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اتنی تفسیر اور اتنی یہ اور اتنی وہ، اکیلی کتاب کافی ہے، صرف ترجمہ بھی کافی ہے، آپ آئیں تو صحیح، پہلا قدم کافی ہے، وہ آپ کو اللہ تک تو لے آئے گا، پھر آگے آپ اور ڈیپتھ میں جاتے رہیے گا۔ آج رسوائی ہے اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے is not the word، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب فرشتے ان کی جان نکالنے آتے ہیں وہ اس لمحے بھی اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، even at that time they are involved in some kind of sin، اس وقت بھی وہ کسی نہ کسی گناہ میں انوالوڈ ہے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو سرکشی چھوڑ کر فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے آپ جو کچھ کر رہے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، آپ ہمیشہ یہیں رہو گے، فلا بئس مثوى المتکبرین، پس حقیقت یہ ہے بڑا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ کچھ لوگوں نے جہنم کو بڑا لائٹ لے لیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑتا ہے بار بار اٹس اے بیڈ پلیس، کون بتائے گا آپ کو، بڑی بری جگہ ہے رہنے کی۔ وقیل للذین اتقوا، دوسری طرف جب خدا ترس تقوی والوں سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا آپ کے رب نے، قالوا خیرا، خیر النصب علی المدح، کل کی کل خیر ہے۔ جب آپ when you are saying something from the heart،
کرکٹ کا میچ کیسے تھا، امیزنگ، وہ ایک لفظ کافی ہے. یہ لفظ ایکچولی ان کا ایموشن ایکسپریس کر رہا ہے. انہیں کل کا کل، ان کے پاس کچھ لمبی چوڑی کچھ نہیں ہے کرداریں. خیرہ، کل کی کل خیر ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس کے لیے اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اس سے کہیں بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بڑا اچھا گھر ہے، کیا خوبصورت گھر ہے متقیوں کا. جنات، دائمی قیام کی بھی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. لہم فیہا ما یشاءون. آئی وش ہمارے پاس اس آیت کی کیلیگرافیز ہوگی تاکہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں اس سے روک سکتے جو دل ہمارا چاہتا ہے. یہاں دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہو جائے گی. لہم فیہا ما یشاء، they will have in it whatever they want. یشاءون is very far away, especially they will have، فوکس ہے اس میں، فیہا اس میں، انسان پہ بھی فوکس ہے، جنت میں بھی جنت پہ بھی فوکس ہے. انہیں ملے گا اس جنت میں وہ جو یہ چاہتے ہیں، جو ہمیں ساری ادھوری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. یہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں اپنی مرضی سے زندگی گزاری جا سکے. کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا اللہ دیتا ہے متقیوں کو. الذین تتوفاہم الملائکہ، ان متقیوں کی جب روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں انہیں لے کے جانے کے لیے. طیبین، یہ پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، فرشتے آ کے ان سے سلام کہتے ہیں. ادخلوا الجنہ، داخل ہو جائیے جنت میں. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو آپ کرتے رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں جو آپ کہتے رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں جو آپ سوچتے رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں جو آپ کرنا چاہتے تھے. بما کنتم تعملون، کانا پلس فعل مضارع، یوز ٹو ڈو، عادت کا حصہ تھا وہ، آپ کی روز کی روٹین کا حصہ تھا. آپ کو فکس نہیں، آپ کو اچانک نہیں ہوتا تھا کہ دین آ گیا اور دین چلا گیا. کنسسٹنٹ تھے یہ، بھلے تھوڑے تھے، بڑے عمل تھوڑا تھا، کن تم روز کا تھا، آتا جاتا نہیں رہتا تھا. اگر آتا جاتا بھی رہتا ہے تو اللہ کرے کہ ہمیں استقامت حاصل ہو جائے. ہم اچانک ہم تھکتے اسی لیے کیونکہ اچانک بہت کچھ شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کریں گے تو مینٹین کر پائیں گے. هل ينظرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ از ناٹ سیئنگ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہیں بلایا، ٹرانسلیٹر از سیئنگ دیٹ. هل ينظرون، اب یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے. شروع میں پہلی آیت تھی عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، آ چکا ہے. اب کسی بات کا انتظار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب فرشتے آئیں گے یا آپ کے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے. پھر جو لوگ ان کے سوا، ان کے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. فرشتے آئیں گے یا اللہ کا فیصلہ، دنیا میں عذاب آئے گا. پہلی بار نہیں ہے کہ لوگوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جب جب سزا آئی ہے اللہ نے انسانوں پہ ظلم نہیں کیا، انسانوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہر انسان کو کلیئرٹی دینا ضروری ہے. وہ جس کے دل میں ہلکا سا تھاٹ آتا ہے نا کہ بیچارے نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے ظلم نہیں کیا. کتنی بار پیغام، ابھی کوئی قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہ کیسے ہو گیا؟ کیا اس کی پکڑ نہیں بنتی؟ قرآن آیا تھا آپ کو کہاں کہاں سے ڈیٹیل میں دنیا دکھا دکھا کے اللہ تعالیٰ. 30 پارے ہیں، 2 صفحوں میں بھی بات مکمل کی جا سکتی ہے، 3 لائنوں میں بھی مکمل ہو سکتی ہے. بی کیئرفل، قیامت کا دن آ رہا ہے. 30 پارے کیا کر رہے ہیں سارے؟ انسان کو مینٹلی اور دل تیار کر رہے ہیں اس کا اللہ کی طرف آنے کے لیے. دنیا اللہ تعالیٰ بٹھا بٹھا کے سمجھا رہے، دنیا اور آخرت کی حقیقت دکھا رہے، شرک سے بچا رہے، نافرمانی سے پکڑ پکڑ کے لے کے آ رہے. پھر بھی کوئی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے اس نے ظلم کیا اپنی جان پہ. اللہ نے ظلم نہیں کیا اس بندے پہ. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان کے کاموں کی خرابیاں آخر ان تک آ گئی. سیئات ما عملوا، وہ سارے برے اعمال جو اس ٹائم پلیجر دے رہے ہوتے ہیں وہی آ کے پکڑ لیں گے انسان کو. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ کرے ہم شرک کی آگ سے بچ جائیں اور ہم ذریعہ بن جائیں
اور پوری دنیا کا ذمہ کم از کم سارے مسلمانوں کا ذمہ ہم اٹھا لیں کہ اب ایک کمپین چلنی چاہیے مسلمانوں میں، ایک ریولیوشن آنی چاہیے کہ ہر انسان کو قرآن آتا ہو، یہ نارم ہی بن جائے کہ مسلمان ہے تو عربی بھی جانتا ہوگا اور قرآن بھی جانتا ہوگا اور حدیث اور سیرہ بھی جانتا ہوگا، بہت ہی بیسک ہوگا اور ہمارے ہر بچے کو پتا ہو. بہت لمبی سائنس نہیں ہے، اسے تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کسی انسان تک پہنچا دیں، اس کا دل میلٹ کرنے کے لیے کافی ہے، اس کو سیدھے راستے تک لانے کے لیے کافی ہے. پھر ہمیں اپنی دلیلوں کی اور مناظروں کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائیں اور ایسے لوگوں میں شامل کریں جنہیں فرشتے لینے آئیں تو پاکیزہ حالت میں ہو اور فرشتے آ کے سلام کہیں، خدا نخواستہ شرمندگی سے بچا لیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور قیامت والا دن بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.